والفجر، کیا آپ نے کبھی سورہ فجر کے آغاز پر ٹھہر کر گہرائی سے غور کیا ہے؟ آپ نے سورج زندگی بھر سنی ہوگی، لیکن کیا کبھی اس کے پہلے لفظ پر رکے ہیں؟ کائنات کے خالق نے فجر کی قسم کا ذکر کیوں کیا؟ والفجر ولیال العشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ کون سی 10 راتیں؟ آخر اس سیاق و سباق میں فجر کا اصل مطلب کیا ہے، اور اس کا ان مخصوص 10 دنوں سے اتنا گہرا اور فوری تعلق کیوں ہے؟ ان 10 دنوں میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم کا ذکر قرآن کریم میں کیا؟ قسم اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ ہمیں ان دنوں کو کبھی عام یا معمولی نہیں سمجھنا تھا۔ اس میں بہت گہرے راز ہیں، لیکن وہ راز کیا ہے؟ اسی بات کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں اپنی موجودہ حالت اور حقیقت کو سمجھنا ہوگا۔ آج انسان کی روح کس حال میں ہے؟ ہم میں سے بہت سے لوگ مختلف قسم کے اندھیروں میں گھرے ہوئے ہیں۔ غم کا اندھیرا، دکھوں کا اندھیرا، نا امیدی کا اندھیرا، گناہوں کی باری زنجیریں، ڈپریشن، انزائٹی کی دھند، انکہے درد اور روحانی سستی۔ ہم ان تاریک دائروں میں پھنس چکے ہیں۔ ہم آزاد ہونا چاہتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں، بار بار کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر وہی گر جاتے ہیں۔ ہم خود کو مفلوج محسوس کرتے ہیں، اپنے ہی دلوں کے گرد کھڑی کی گئی موٹی دیواروں کو توڑنے سے قاصر ہیں۔ جب ہماری اپنی طاقت جواب دے جائے تو ہم اس اندھیرے سے کیسے نکلے؟ آئیے اسے ایک اور زاویے سے دیکھتے ہیں۔ دنیا کے ایک عظیم سائنسدان نکولا ٹیسلا نے ایک بار کہا تھا کہ اگر آپ اس کائنات کا راز سمجھنا چاہتے ہیں تو انرجی، فریکوینسی اور وائبریشن کے زاویے سے سوچے۔ ہر چیز توانائی ہے۔ اس وقت اگر آپ درد، تکلیف، ڈپریشن یا گناہ کے اس چکر میں پھنسے ہوئے ہیں تو آپ ایک انتہائی منفی توانائی یعنی نیگیٹو انرجی کے گھیرے میں ہے۔ یہ ایک میگنیٹک میدان کی طرح ہے جو آپ کو مسلسل اندر کی طرف کھینچ رہا ہے۔ فزکس اور انسانی نفسیات کی تلخ حقیقت یہ ہے کہ جب آپ منفی توانائی یعنی نیگیٹو انرجی کے اس قدر طاقتور شکنجے میں ہوں تو آپ کی اپنی بچی کچی پازیٹیو انرجی آپ کو اس سے نکالنے کے لیے کافی نہیں ہوتی۔ آپ کو باہر سے ایک زبردست پازیٹیو انرجی کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کو مثبت توانائی کے ایک ایسے طوفان کی ضرورت ہوتی ہے جو اس اندھیرے کی فریکوینسی کو پوری طاقت سے توڑ کر رکھ دے۔ اور یہی چیز ہمیں واپس عربی زبان اور قرآن کریم کی حیرت انگیز بلکہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی درستگی کی طرف لاتی ہے۔ والفجر ولیال العشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ عربی میں صبح کو فجر کہتے ہیں، لیکن ذرا اس لفظ کے مادے یعنی روٹ پر غور کریں۔ فے جیم رے، اس کا مطلب صرف صبح نہیں۔ فے جیم رے کا مطلب ہے کسی چیز کو پھاڑ کر نکالنا، سینہ چاک کر دینا، پوری طاقت اور شدت کے ساتھ پھوٹ پڑنا۔ اگر آپ نے کبھی فجر کے وقت آسمان کو دیکھا ہو تو آپ نے اس منظر کو محسوس کیا ہوگا۔ یہ خالص سفید روشنی کی ایک انتہائی باریک لکیر ہوتی ہے جو گھپ اندھیرے کے پورے افق کو پوری طاقت سے چیر کر رکھ دیتی ہے۔ فجر دراصل تاریکی کا سینہ چاک کر کے نکلنے والی روشنی کا نام ہے جس کا آپ انتظار کر رہے ہیں۔ اب وہ بات سنیں جو شاید بہت کم لوگوں نے نوٹ کی ہو۔ یہی مادہ فی جیم رے قرآن میں ایسی جگہوں پر آتا ہے جہاں آپ توقع بھی نہیں کر سکتے، اور ہر بار اس کا مطلب کسی چیز کا پھٹ پڑنا یا سینہ چاک کرنا ہی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ الفجر کا ذکر، والفجر یعنی تاریکی کا پردہ چاک کرنے والی اس روشنی کی قسم کا ذکر کرتا ہے اور فوراً بات کہتے ہیں کہ ولیال العشر اور 10 راتوں کی، تو آپ کو بتا رہے تھے کہ ذوالحج کے یہ 10 دن دراصل آپ کی زندگی میں کیا کرنے آئے ہیں۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ بس رمضان ہی سال کا سب سے بڑا ایونٹ تھا اور ہم بس اگلے رمضان کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں ان 10 دنوں میں کیے گئے نیک اعمال سے زیادہ محبوب کوئی عمل نہیں۔ صحابہ نے حیرت سے پوچھا یا رسول اللہ، کیا جہاد بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا جہاد بھی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آسمانی توانائی کا ایک عظیم الشان اجتماع، گرینڈ الائنمنٹ ہوتا ہے ان 10 دنوں میں۔ پورے سال میں یہ وہ واحد وقت ہے جہاں اسلام کے 5 ستون ایک ساتھ مل جاتے ہیں: کلمہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ یہ 10 دن اس خالص الہی توانائی کا وہ طاقتور ترین جھٹکا ہے، سرج ہے
جو آپ کے اندھیروں کے چکر کو توڑنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ یہ دن آپ کی فجر ہے، یہ اس تاریک دیوار میں پڑنے والی دراڑ ہے۔ آپ کے دل پر جو بھی اندھیرا چھا گیا ہے، آپ اور آپ کے خالق کے درمیان جو بھی فاصلہ پیدا ہو چکا ہے، یہ دن اس فاصلے کو پوری طاقت سے توڑنے اور پھاڑنے کے لیے آئے ہیں۔ سال کی باقی ہر رات آپ عبادت کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ وہ قبول ہو جائے، لیکن یہ 10 دن قرآن کریم نے خود ان کی قسم کھائی ہے۔ وہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اس موقع پر اس اندھیرے کو توڑ کر باہر نکل آؤ، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی سب سے خوبصورت رحمت یہ ہے کہ آپ ان 10 دنوں میں پرفیکٹ یا فرشتہ بننے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو بس ایک دراڑ ڈالنی ہے۔ اس کی حکمت عملی بہت سادہ لیکن انتہائی طاقتور ہے۔ اپنی 5 نمازوں کی سختی سے حفاظت کریں، انہیں ان کے وقت پر ادا کریں، ہر روز صبح کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور دیں، قرآن کریم کھولیں، اس کی آیت پر غور کریں، روزانہ اس کی کم از کم ایک آیت کی صحیح گہرائی بائیں تحقیق کریں، 9 ذی الحجہ یعنی یوم عرفہ کا روزہ رکھیں، اپنی زبان کو ذکر سے تر کریں، اپنی تکبیرات میں اضافہ کریں، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، اسے بار بار دہرائیں۔ اس فریکوینسی کو اپنے ارد گرد پیدا کریں یہاں تک کہ آپ کا دل اس پر سچے دل سے یقین کر لے۔ ذوالحج میں کوئی بھی نیکی چھوٹی نہیں ہوتی۔ ایک سچا ذکر، ایک اضافی سجدہ جو معمول سے لمبا ہو، رات کے اندھیرے میں بہنے والا ایک خاموش آنسو، یا ایک فجر کی نماز، قرآن کریم کی ایک آیت جس کے لیے آپ خود کو بستر سے کھینچ کر اٹھاتے ہیں حالانکہ آپ کا جسم سونا چاہتا ہے۔ آپ کی یہی ادنا سی کوشش وہ دراڑ ہے، اور اسی دراڑ سے وہ الہی روشنی آپ کے اندر داخل ہوگی، اندھیرا ختم ہوگا۔ ذرا اس منظر کو اپنے ذہن میں لائیں۔ جب آپ ایک طویل عرصے سے ڈپریشن، گناہ یا کسی گہرے دکھ کے اندھیرے میں، نیگیٹو انرجی میں پھنسے ہوتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ رات کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ ایک ٹھہرا ہوا جامد اندھیرا محسوس ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تم ان 10 دنوں کی طاقت کو استعمال کرو گے، جب تم اپنے بکھرے ہوئے وجود کو ایک رب سے جوڑ دو گے، تو وہ جو تمہاری روح پر چھائی ہوئی کالی رات تھی، اندھیرا تھا، وہ اب جامد نہیں رہے گا، وہ رخصت ہونا شروع ہو جائے گا، وہ اپنا بستر گول کرنے لگے گا، اس کی گرفت کمزور پڑ جائے گی۔ یہ وہ لمحہ ہے جب اندھیرے کو احساس ہو جاتا ہے کہ اب وہ ہار چکا ہے، کیونکہ اس کے سامنے اب ایک زبردست طاقتور توانائی آ چکی ہے۔ یہ 10 دن وہ طاقت ہے جب آسمان سے رحمت کا طوفان آتا ہے، ولیال العشر، جب آپ اپنی ٹوٹی ہوئی ذات کو اس ایک طاقتور رب سے جوڑتے ہیں، والشفع والوتر، تو آپ کے دکھوں، گناہوں اور مایوسی کی وہ کالی رات جو برسوں سے چھائی تھی، آخر کار دم توڑنے لگتی ہے۔ اس لیے اگلی آیت کہتی ہے واللیل اذا یسر، اور پھر بالکل آخر میں آپ کے دل کے افق پر روشنی پوری طاقت سے اس اندھیرے کا سینہ چاک کر پھوٹ پڑتی ہے، اور اسی کا نام ہے والفجر۔ یہ صرف سورت کی آیات نہیں ہے، یہ آپ کی آزادی کا بلو پرنٹ ہے، نقشہ ہے۔ رات کتنی ہی لمبی اور کالی کیوں نہ ہو، اسے بالآخر ڈھلنا ہی ہے، اور فجر کی اس چیر دینے والی روشنی کے سامنے ہتھیار ڈالنے ہوتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا آپ اس فجر کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہے؟ لیکن میں آپ کو ایک خوفناک حقیقت یاد دلا کر رخصت کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگ اس عظیم الشان کائناتی اہمیت کے حامل 10 دنوں سے یوں گزریں گے کہ ان کی حالت میں ذرا برابر تبدیلی نہیں آئے گی، نہ کوئی توبہ، نہ قرآن سے کوئی تعلق، نہ دل کی نرمی۔ جیسے کائنات کے مالک نے رحمت کے سب سے بڑے دروازے کھول دیے ہوں، اور وہ دنیا کے دھوکے میں مگن ان دروازوں کے پاس سے بے دہانی سے گزر گئے ہوں۔ خود کو ان لوگوں میں شامل نہ ہونے دیں۔ یہ 10 دن اس خلا سے، اس اندھیرے سے نکلنے کے لیے آپ کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ یہ ایک تحفہ ہے، ایک بے پناہ توانائی کا تحفہ، اور زمین و آسمان کے خالق کے تحفے کبھی چھوٹے نہیں ہوتے۔ اس اندھیرے میں دراڑ بنے، اپنی فجر کا آغاز ہونے دے، اور آخر میں یہ یاد رکھنا ہے، بے حد ضروری، کہ کامل اور حتمی صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات کے پاس ہے۔ ہماری یہ تمام تر گفتگو
کائنات اور قرآنی آیات کو ملانے کی یہ جستجو محض غور و فکر ہے، محض تدبر کی ایک ادنا سی کوشش ہے۔ ہم تو بس اپنی محدود عقل کے مطابق اپنے خالق کی عظیم و شان نشانیوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہمارے دلوں کے اندھیروں دور ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ہماری کمی کوتاہی معاف کرے۔ اصل حقیقت اور کامل حکمت صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ امید ہے کہ یہ 10 دن آپ کے اس اندھیرے کو مٹا پائیں گے۔ آپ کوشش کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔